فاروق صاحب، ایک سیاسی پارٹی پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے کہ ان کو پنجاب میں اور پی ٹی آئی میں نہیں مل رہی، اور اسی طرح بلاول صاحب پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیا سندھ میں ایم کیو ایم کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ 2018 میں تو بالکل جس طرح اصل مطلب چائنا کٹنگ ہوئی تھی حلقہ بندیوں میں، پہلے کے مقابلے میں بہتری ہوئی ہے. لیکن جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی ریپوٹیشن کے باوجود بھی لگتا ہے کہ جو ان کے مشیر ہیں وہ سب پیپلز پارٹی کے، تو 15 سالوں کی لیگیسی سول انتظامیہ پولیس انتظامیہ وہ ایز اٹ از ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ وہ پورے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا دیکھیے، پی ٹی آئی نے سندھ میں اپنی جگہ بنائی. کیا وہ آپ لوگوں سے مایوس ہو کے اس طرف گئی؟ ان کا ووٹ بینک، آپ کا ووٹ بینک ادھر ٹرانسفر ہوا؟ دیکھیں 6 سے 8 سیٹیں تو ہماری چھین کر دی گئی تھی پی ٹی آئی کو، اور آر ٹی ایس کا سسٹم تھا. اچانک ریزلٹس آنا بند ہو گئے تھے 8 بجے کے بعد، اور پھر جب اگلے دن صبح آئے یا اگلے دن شام کو آئے تو جو ریزلٹ شروع میں آ رہے تھے وہ چینج ہو گئے. دیکھیں کچھ مایوس ہو کر بھی گئے، بالکل ایسا ہے. اور اسی لیے جب 2016 22 اگست کو جب ہم لندن سے الگ ہوئے تو ہم نے کہا ابھی ایک ریفارم ری برانڈیڈ ایم کیو ایم ہے، اور ہم نے اپنا سلوگن کلیئر دیا کہ زیرو ٹالرنس فار وائلنس، ایکسٹریمزم، ٹیررزم، کرائم اینڈ ملیٹنسی. اور 7 سالوں میں کے بانی آفاق احمد صاحب کو آپ نے شامل نہیں کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بڑا رول پلے کیا ہمیں سب کو ملانے میں جی، اور پھر انہوں نے جو فلاحی کام کیے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اب آنے والا گورنر جو ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا سروائیو کرنا. جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے بنو قابل پلان پروگرام کے تحت آئی ٹی کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہے. آپ تو حکومت میں ہیں. لیکن گورنر نے حکومت کے اور سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. کارپوریٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر کو پہلے اپنی جیب سے اور اپنے پلے سے یہ بتا کر کہ اس وقت اگر ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں تو ہم جو ہے وہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کریں. تو اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہی ہے؟ نہیں، سول انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ جو ہے وہ تو ابھی بھی وہی ہے جو 15 سالوں کی لیگیسی ہے، جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی کے ساتھ رہی تھی. اور ہم نے چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ جو مقبول باقر صاحب ہیں ان دونوں کو اپنے جو تحفظات ہیں ان سے آگاہ کر دیا. اور اگر یہ سچویشن رہی تو پھر جو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے وہ لیول پلینگ فیلڈ پھر دے گا کون؟ یہ پھر جو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں کیسے ہوں گے؟ بہت آسان ہے. دیکھیں 70 کا الیکشن کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تھی اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو، فیئر اینڈ فری. لیکن شیخ مجیب نے اپنا مینڈیٹ قبول نہیں کیا تھا. کس کا؟ شیخ مجیب کا مینڈیٹ ہم نے قبول نہیں کیا تھا. جی ٹھیک ہے نا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کا جو عدالتی کمیشن تھا انہوں نے بتا دیا کہ اگر انتخابات کے نتائج مان لیے جاتے تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں اکثریت کو تسلیم کیا اور اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کر کے ان کو کیوں نہیں حکومت بنانے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ایک مرتبہ وہی جماعتی سیاست، گروہی سیاست، اپنے مفادات کی سیاست. اچھا، کچھ حلقوں سے یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک ہو سکتی ہے کہ یہی جو ایک نقطہ ہے کہ شراکتی یعنی شرکتی اور شمولیتی جمہوریت، اور یہ ہمارا مسودہ پی ٹی آئی بھی آ جائے اس پہ سائن کرے اب اور اس میں تجویز دے، پیپلز پارٹی بھی کرے. کسی ایک جگہ سے تو ہم آپس میں مل کر قوم کو کوئی تو خوشخبری دیں کہ یار ایک چیز پر ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں. نعروں کے لیے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، وزارتوں کے لیے، عوام کے لیے کوئی. میں کہہ رہا ہوں نا، میں دعوت دے رہا ہوں نا کہ چلیں ہم کوئی آل پارٹیز میں کانفرنس. ایک بات کہوں، میں کہتی ہوں اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس بلا لیتے ہیں، اتنی عوام کو جواب ان سے کیوں نہیں فلاحی کام کروا لیتے؟ یہ سول سوسائٹی ہے. لیکن کیا آج کے پاکستان میں اتنی آئیڈیلسٹک سچویشن جو تبدیلی کا اتنا بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے 60 جلسے کیے اپنی حکومت جانے کے بعد، اس لیے کہ دوبارہ اقتدار چاہیے نا. آپ لیکن اپنے گھر کو کنونس نہیں کر پائے تو ہاؤ یو گونا کنونس پیپل؟ نہیں کر سکیں گے نا، اس لیے کہ وہ سول سوسائٹی ہے، وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. ان کی رائے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. کچھ حلقوں سے آواز آ رہی ہے کہ انتخابی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ نگران سیٹ اپ بہت اچھا چل رہا ہے، ڈالر نیچے آ گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کنٹرولڈ ہو گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی بہترین جا رہا ہے. خواہ الیکشن میں اتنا اربوں روپے خرچ کریں گے. یہ سول سوسائٹی
اور بزنس کمیونٹی سے ایسی آوازیں بھی آتی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل جمہوریت تو آئی نہیں، ڈھکوسلا ہے، فارس ہے. اور آپ کو لگتا ہے پھر الیکشنز ہونے والے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو انتخابات کے ذریعے ہی تو اپنا منشور آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ایک وہیکل ہے، تو ہمارے لیے تو انتخابات کی اہمیت کو ہم کم کر ہی نہیں سکتے نا. انتخابات ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے. آپ اتفاق کریں گے ان کی باتوں سے کہ آپ کو امید لگتی ہے آج کی سیاسی جماعتوں سے کہ وہ واقعی کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے، وہ واقعی کوئی سچویشن کو بہتر کریں گے؟ اگر وہی کیونکہ لوگ تو بہت مایوس ہیں. پرانے لوگ آئیں گے تو وہ آپ سمجھتے ہیں سدھر جائیں گے؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے. ابھی کراچی میں روبوٹک سرجری پہ ایک کافی بڑا تنازع کھڑا ہوا وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ کے درمیان. ڈو یو تھنک کہ دے آر ورکنگ فیئرلی، اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے ان کی انوالومنٹ کو کس حد تک؟ دیکھیں، اگر ایک پارٹی کا پرسیپشن اس کی اپنی حماقتوں اور غلطیوں سے اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ 15 سال میں ایک اضافی بوند پانی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. واٹر بورڈ ان کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ پھر اگر روبوٹک سرجری کے لیے روبوٹ آئیں گے تو پیپلز پارٹی پہ تو الزام لگے گا کہ بھائی اس کی آڑ میں بھی کرپشن ہوئی ہے. ہم کیا IMF وجہ کی ہے؟ آنکھوں نیت میں ڈال نہیں دیں. ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، ریزنز کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا سارے ہے؟ چیزیں، سارے سب کچھ ہے، نیت نہیں ہے. نیت نہیں ہے. نیت نہیں ہے. نیت بھی دیکھ لیں نہیں فاروق صاحب، نہیں، ان کیپیسٹی کی بھی نہیں، نہیں ہے. سب کی میں بات کر رہی ہوں. نیت نہیں. نہیں، کیپیسٹی بھی تو نہیں ہے. ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا دیکھیں، سیاستدانوں کو. میئر کے پاس وسائل نہیں ہے، صوبے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، مرکز کے پاس نیت نہیں ہے، اور سیاسی لوگوں کے پاس بھائی نیت آپ نہیں. سنیں، مان گئے. آپ یہ بتائیں، آپ وزیر عوام اعظم سے اتنا صاحب ٹیکس. کہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں ان کے پاس وزیر اعظم- وسائل میری نہیں بات یہ ہے، میئر کہتے ہیں ان کے پاس آپ وسائل اتنے نہیں بڑے ہے. سب وسائل لیڈر کس ہیں، کے میرے پاس؟ بات سنیں، آپ وسائل بہت بڑے کس کے پاس لیڈر ہے؟ ہیں نا سب، تو آپ مثال بنے نا. آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، آپ کے پروٹوکول میں 10 گاڑیاں آپ کے پیچھے چل رہی، پیٹرول مہنگا بتا ہے، دیں وہ کس ختم کے- کریں. یہ کس کے بتا دیں. نہیں، جن میرے کے پاس بھی آپ کتنی کو پسند نہیں ہے، ان کے پاس تو وہی گاڑیاں. تخصیص کرنی چاہیے، بتانی چاہیے کہ اچھے لوگ آنے چاہیے سیاست میں. اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی بات کرتے تو آپ لوگ بھی آئیں سیاست میں. تو اپنی مصیبت کریں گے سیاست میں. تو ہم پھر کیوں نہیں رسک آتے لے ہیں؟ نا. آئیں نا ہاں، سیاست دیکھیں نا، میں. کنارے پہ سیاست- کھڑے رہ دیکھیں، میں کے ڈپلومیسی کنارے میں پہ چل کھڑے رہ سکتی کے ڈپلومیٹ کیوں؟ آپ ڈپلومیٹ نہ بنے، آپ کھری باتیں آ کے کر کے اسمبلی میں کریں. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ایم کیو ایم نے آفر کی تھی. اب تو لگژری تو ہے آپ نا نے کہ کیوں میں نہیں قبول کیا ایم کیو ایم کی آفر کو؟ پائیں سے چڑھائیں، پانی میں اتریں، زندگی کا سفر کاٹنا ہے. میں اگر جاننا چاہوں گی آپ سے، آپ نے ایم کیو ایم میرے جیسے لوگ میرے جوائن جیسے کرنے لوگ جلدی پھر اللہ میرے پاس چلے جاتے ہیں. مجھے دنیا میں کچھ کرنا تھا. آپ کو پروین، کیا نام تھا اس کا پورا؟ پروین وہ تو سیاست میں نہیں تھی، پھر بھی نہیں. اللہ کے ہاں پاس تو گئی. وہ اس لیے گئی کہ وہ بات تو پانی پہ کر رہی تھی نا. اب جیسے میں واٹر پہ کرتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں میڈم سنبھل کے اچھا، کریں. لیکن وہ الزام بھی ایم کیو ایم پر آیا تھا اور بعد میں نکلے انتہا پسند دہشت گرد. ہاں، لیکن یہ بھی بتانا چاہیے کیونکہ لوگوں کو یہ تو پتا اب ہوتا ہے ایم کیو ایم کو تو نام نہیں، لیکن ایم کیو ایم نے کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے لوگ مارے جاتے ہیں مطلب تو جلدی. میں بھی مڈل کلاس تھا. ہمارے ملک میں سچ نہیں سننا چاہتے لوگ. تو پھر ایک عام آدمی مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کیسے ہے؟ میں نے تو جا کر صاف صاف کھلی باتیں کی تھی جب بھی انہوں نے کہا کہ پلیز آپ ہماری پارٹی میں آئیں. کہ جب ان کے یہاں بیٹی ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا، میں نے کہا تھا آن دی ریکارڈ بتائیں. کیا وہ آپ نے آف دی ریکارڈ بتایا تھا، ابھی پھر بتا دیں. ہاں، میں نے ان کو لکھ کے بھیجا تھا. تو میرا تو پیشن ہے پلانٹیشن اور یہ سارا، تو میں ان کو لکھ کے بھیجا کہ آپ کی جب بیٹی ہوگی تو آپ کے لوگ پٹاخے چھوڑیں گے جو بج رہے تھے، کوئی گولیاں بھی چلائیں گے، تو ان سب سے کہا ایک ایک درخت لگائیں. تو انہوں نے خود بھی لگایا اور اسے بھی لگوائے. وہ سنتے تھے. میں جب بھی گئی میں نے بات کی ان کے وزیروں کی کہ صفائی نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے ڈانٹا. یہ بات میرے سامنے کبھی غلط بات نہیں کی، سچی بات.